السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اس کلاس میں موجود دین پسند، عزت و احترام کے لائق ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور دیگر سامعین کرام و مشاہدین عظام، آج کے اس درس اور پروگرام کا عنوان ہے رجب کے مہینے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو پوری زندگی تا حیات صحیح دین اور صحیح عقیدے پر قائم اور دائم رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور عمل کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ شاید یہ جانتے ہوں کہ عربی ہجری سال کے حساب سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ مسلم سماج کے اندر مختلف اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر بہت ہی معروف اور مشہور ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر سنت سے دور اور صحیح ڈھرے اور ڈگر سے دور بہت سارے اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے رجب کا مہینہ بہت ہی مشہور ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری پیغمبر اور آخری نبی و رسول ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک کوئی پیغمبر، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت ہی اونچا رتبہ اور اونچا مرتبہ عطا کیا ہے، دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبوں میں سے، مرتبوں میں سے ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا رتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنایا ہے،
اور آپ پر نبوت اور رسالت ختم کر دیا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا قطعا نہیں ہے۔ یہ مقام ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالی نے آپ کے بعد قیامت تک کے آپ کے امتیوں کے لیے، چاہے وہ انسانی امت ہوں یا جناتی امت ہوں، چاہے وہ مسلمان امت ہوں یا غیر مسلمان امت ہوں، سارے لوگوں کے لیے آپ کو ایک مثال، ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنا دیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سارے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ اور مثال ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور رسالت، زمانِ نبوت، جس کی مدت کم و بیش 23 برس ہے، 23 برس کے اندر چاہے وہ مکی زندگی ہو اور چاہے وہ مدنی زندگی ہو، مکی اور مدنی دونوں زندگیوں میں جو کچھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس مہینے میں، جس وقت، جس طرح کیا ہے، جب کیا ہے، جس پر کرنے کا اجر و ثواب ذکر کیا ہے، جس کے کرنے پر ابھارا ہے، وہی دین ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اور جو کچھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور نہ ہی اس کے کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ سے، صحیح احادیث سے ملتا ہے، نہیں ملتا ہے اگر ثبوت، تو وہ دین نہیں ہے، چاہے وہ کتنا سندر ہی کیوں نہ لگے، اس میں جتنا دینی اور دنیاوی ہمارے کوتاہ دماغ میں فائدہ ہی کیوں نہ نظر آئے، بس اتنے ہی ہے جتنا اللہ کے رسول نے کیا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں، کئی مرتبہ اپنے زمانے میں موجود صحابہ کرام کو اور اپنے زمانے کے بعد آنے والے ساری انسانیت اور سارے لوگوں کو یہی وصیت کیا ہے، یہی نصیحت کی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے بعد دیکھو گے کہ بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے، کوئی یہ کہے گا، کوئی یہ کرے گا، لیکن تم لوگوں کے اوپر لازم ہے میرے راستے اور میرے ڈھرے اور میرے ڈگر پر چلنا، اور میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے ان کے ڈگر اور راستے اور راہ پر چلنا، اس سے ہٹنا نہیں۔ اور جب تک تم لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح حدیث ہے، لازم پکڑے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ ہمارے بعد کچھ ایسے دجال، مکار، فرادی آئیں گے جو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہمارے بعد جاہل لوگ ہوں گے کہ ان جاہل علماء سے لوگ فتوے پوچھیں گے تو خود غلط سلط فتوے دیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ آج کچھ یہی نظر آتا ہے رجب کے مہینے میں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو رجب کی فضیلت، ماہ رجب کی فضیلت بتلانا چاہتے ہیں۔ سورہ توبہ کی غالباً 236 نمبر آیت، سورہ توبہ 236 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالی نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تعالی کی کتاب میں سال کے 12 مہینے ہیں۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 13 نہیں ہو سکتے۔ اور سال سے مراد یہاں ہجری سال ہے، ہجری اسلامی سال، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ہجری اسلامی سال ہی کو رواج دیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارچ، اپریل، مئی، جون کا نام تو ہمیں یاد ہوتا ہے، لیکن محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان کا نام مسلمان جانتے نہیں۔ ہاں جانتے کتنے؟ چند مہینوں کے علاوہ۔ رمضان تو ہر ایک جانتا ہے، ذی الحجہ بھی حج کے ناطے ہر ایک جانتا ہے، ربیع الاول کو بھی لوگ جانتے ہیں، شعبان کو بھی جانتے ہیں، رجب کو جانتے ہیں، محرم کو جانتے ہیں، اور باقی مہینوں کو نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو عربی، اسلامی، ہجری سال ہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اسلامی سال میں مہینے کل کتنے ہیں سال بھر میں؟ 12۔ اور یہ 12 مہینے ذرا یاد رکھیے گا، یہ 12 مہینے اسی دن سے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ بعد میں یہ 12 مہینے متعین نہیں کیے گئے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی دن سے سال کے 12 مہینے ہیں۔ اور ان 12 مہینوں کی پہلا مہینہ جو پورے سال کا ہوتا، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ ہجری اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور 12 مہینوں کا نام آپ حضرات کیلنڈر کے ذریعے جان لیجئے، بلکہ کیلنڈر اسی لیے چھاپا جاتا ہے تاکہ گھروں میں مسلمان اپنے کیلنڈر کو دیکھیں، جانیں، کیونکہ عبادات انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں ہیں، بلکہ عبادات عربی مہینوں کی تاریخوں کے حساب سے ہیں۔ انگریزی مہینوں کی تاریخ کے اعتبار عبادات کے اندر قطعا نہیں کیا گیا ہے۔ عبادتوں کے اندر اسلامی ہجری سال کی تاریخوں کا اور مہینوں کا کیا گیا ہے، لہذا مسلمانوں کو جاننا چاہیے۔ تو سال میں جو 12 مہینے ہیں، اس کا پہلا مہینہ محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع ثانی، پھر جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الاخری، پھر رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذی قعدہ، پھر ذی الحجہ۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ان سارے مہینوں میں یہ اسلامی ہجری سال ہے، 12 مہینے۔ یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے اسی دن بنایا جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام مہینہ کہا ہے۔ حرام مہینہ، حرمت والا مہینہ، ادب اور احترام والا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں کے اندر اللہ تعالی نے باقاعدہ وصیت کیا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر ان سال کے 12 مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، حرام مہینہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اندر تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ خاص طور پر ظلم ہمیشہ حرام ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 حرام مہینوں میں ظلم حرام ہے۔ اور ظلم کہا جاتا ہے ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہو، ہر وہ کام
جس میں اللہ کی جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے نہ بچا جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا جائے، وہ ظلم ہے، وہ حرام کام ہے۔ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو کیا جائے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے دھڑلے کے ساتھ کیا جائے، یہ ظلم ہے۔ تو سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ اور ابھی میں بتاؤں گا کہ احترام کا مطلب کیا ہے۔ پہلے ہم یہ جان لیں کہ وہ 4 مہینے جو خصوصیت کے ساتھ حرام مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ادب اور احترام والے مہینے ہیں، تعظیم والے مہینے ہیں، وہ کون کون ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت، جسے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول، اور صحیح روایت ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کے اپنے اسی حالت پہ آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرام کے مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے جو حرام والے ہیں ان میں سے 3 لگاتار ہیں، اور وہ 3 لگاتار کون کون ہیں؟ ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ جمادی الاخری اور رجب کے بیچ ہے، اور جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ ہے جو رجب کا مہینہ ہے۔ تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے، اشہر حرم ہیں، حرام مہینے ہیں۔ وہ کون کون ہیں یاد کر لیں آپ لوگ۔ حرام مہینے کون کون ہیں؟ حرام مہینے، حرام ہونے کا مطلب ابھی میں بتا رہا ہوں۔ حرام کون کون؟ ذی-قعدہ، بقرعید سے پہلے والا مہینہ۔ بقرعید تو یاد ہے نا، گوشت کھانے ملتا ہے، قربانی کرتے ہیں۔ ذی-قعدہ، ذی الحجہ، جس میں بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں بھائی آپ لوگ، قربانیاں کرتے ہیں۔ پہلا مہینہ کون ہے؟ یاد کر لیں، ذی-قعدہ، بھولیں گے نہیں، حرام مہینہ، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ محرم تو بہت مشہور ہے نا ہمارے ڈھول تاشے والے علاقوں میں، تعزیہ والے علاقوں میں۔ اے حسن تر راج میں کریا، مرد ادھکار ہے کریا، چھوڑ گور ہرے کرو 12 برس چوکی بڑی۔ یہ تو محرم کا مہینہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، حالانکہ یہ حرام مہینہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب اس محرم کے مہینے میں اس کی توہین کی جاتی۔ تو یاد کر لیجئے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا حرام مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرام والے مہینے ہیں۔ کون کون؟ ذی-قعدہ، یاد رکھیں، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، شعبان سے پہلے آتا ہے رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 236 کے اندر قرآن پر ایمان لانے والوں کو، مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ ایک نہایت اہم اور زبردست حکم دیا ہے، وصیت کیا ہے، کیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یہ 4 مہینے جو حرام مہینے ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر کا مطلب اپنے اوپر، اپنے جیسے کسی مسلمان پر، اپنے جیسے کسی مسلمان سماج پر ظلم نہ کرو۔ ویسے آپ جانتے ہیں ظلم ہمیشہ حرام ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں کے اندر ظلم کرنا یہ حرام ہے۔ اور ظلم کا مطلب چوری ہی کرنا نہیں ہے،
ظلم کا مطلب کسی کو گالی دینا ہی نہیں ہے، ظلم کا مطلب کسی کی جائیداد ہڑپ کر لینا مطلب نہیں ہے، ظلم کا مطلب ہر وہ کام جس سے ہم سب کا پیدا کرنے والا رب دو جہاں نے روکا ہے اس سے نہ رکنا، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہ کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی خوبیوں میں اللہ کے کسی مخلوق کو شریک و ساجدار ہم مثل اور برابر سمجھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ان 4 حرام مہینوں کے کچھ مہینوں کے اندر اکثر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شرک ہی کرتے ہیں۔ دوسرا ظلم کیا ہے؟ شرک کے بعد بدعت، دین کے اندر کچھ اپنی طرف سے گھٹا لینا یا بڑھا لینا، یہ بدعت ہے۔ دین اسلام کے ساتھ انصاف یہ ہے، عدل یہ ہے کہ خاص طور پر مسلمان اسی کو دین سمجھے، اتنا ہی کرے، اتنا ہی کرنے کی دعوت دے جتنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم سے ہمارے اور آپ کے رسول ہیں۔ آپ پر اللہ کی وحی آتی تھی، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مقدس کو اتارا ہے، بات کی نہیں۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مسلمان ماؤں اور بہنوں سوچو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے، جتنا کرنے کا حکم دیا ہے، جتنا کرنے کی اجازت دی، ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ کیا ہمیں ضرورت ہے ہم مولویوں کو کہ اپنی طرف سے کچھ گھٹا لیں اور کچھ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیں، بڑھا دیں؟ تو ظلم سے منع کیا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرام والے مہینے۔ حرام مہینے کا جو 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، حرام مہینے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا مہینہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی قتل، جنگ، جدال منع تھا۔ 4 مہینہ بالکل جنگیں بند رہتی تھیں، اور ان 4 مہینوں کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام بالکل مامون ہو کر، محفوظ ہو کر، بھائی جنگ ہوگی نہیں 4 مہینوں میں، نہ ذی القعدہ میں، نہ ذی الحجہ میں، نہ محرم میں، رجب میں، تو خوب آزادی کے ساتھ اسلام کو پھیلاتے تھے۔ کیونکہ اور مہینوں میں کہیں ان کا جھگڑا، کہیں ان سے جنگ، کہیں ان سے قتال، لوٹ مار، سب کچھ۔ اور ان 4 مہینوں کے اندر زمانے جاہلیت کے لوگ بھی جنگ و جدال بند کیے رہتے تھے۔ تو حرام ہونے کا مطلب ہے کہ ان 4 مہینوں میں قتل و غارت گری، جنگ و جدال، جھگڑا و لڑائی و فساد خاص طور پر بند، الا یہ کہ سوائے اس کے کہ کوئی آپ پر حملہ کرے، کوئی آپ پر اقدام کرے، دھاوا مارے، تو اپنی بچاؤ کے لیے، ڈیفنس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ تو حرام ہونے کا مطلب ان مہینوں میں قتل و غارت گری، طوفان و بدتمیزی، جنگ و جدال، یہ سب بند۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب حرام ہونے کا مطلب، جیسا کہ میں نے بتلایا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ حرام ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کی معصیت، اللہ تعالی، آپ جانتے ہیں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی ہمیشہ حرام ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت یہ حرام ہے، ظلم ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں کے اندر، ذی القعدہ کے اندر، ذی الحجہ کے اندر، محرم کے اندر، رجب کے اندر، خاص طور پر اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے نہ بچنا، اللہ کے دیے ہوئے حکم پر نہ چلنا، خاص طور پر یہ حرام ہے، زیادہ گناہ ملے گا۔ مثال کے طور پر چوری کرنا ہمیشہ حرام ہے۔ چوری کرنا
ہمیشہ ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی معصیت ہے، حرام و ناجائز کام ہے، چاہے کہیں کھیت میں چوری کرے، چاہے گھر میں چوری کرے، کہیں بھی چوری کرے، لیکن یہی چوری جا کے مسجد کے اندر کوئی کرے، مدرسے کے میں کوئی چوری کرے، خانہ کعبہ میں کوئی چوری کرے، تو وہ زیادہ حرام ہوگا کہ نہیں حرام ہوگا؟ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہمیشہ حرام ہے، ہمیشہ ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے، عذاب قبر اور عذاب جہنم کا سبب ہے بات کہ نہیں؟ لیکن ایک آدمی قرآن لے کر جھوٹ بولے، مسجد میں کھڑا ہو کر جھوٹ بولے، خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر جھوٹ بولے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے جھوٹ بولے، اس کا گناہ زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے جب کہیں بٹوارے کا معاملہ ہو یا کوئی حق اور باطل کو جاننا مقصد ہو، تو اب بھی اتنا ایمان لوگوں کے دلوں میں کہہ دو بھائی مسجد میں بیٹھ کر کے چلو میرے سامنے قرآن اٹھا کے قسم کھا لو۔ بے ایمان چور دوسری جگہ قسم کھا لیتا ہے، لیکن مسجد میں قسم نہیں کھاتا قرآن اٹھا کر کے۔ جو بے ایمان ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، جو اچکا ہوتا ہے، دوسری جگہ قسم کھا لے گا، قرآن اٹھا کے کھا لے گا، لیکن مسجد میں قرآن اٹھا کر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بالکل تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات کہتا ہے اللہ کا بندہ جس طرح باہر جھوٹ بول کر قسم کھا کے دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ کر رہا ہے، ایسے مسجد میں بھی معاملہ ہے۔ تو ان 4 مہینوں کے اندر معصیت، نافرمانی حرام اور ناجائز، یہ حرام ہونے کا مطلب ہے۔ میری ماں اور بہنوں، سال کے 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے حرام مہینے، جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کی معصیت اور نافرمانی منع ہے، اس کا زیادہ گناہ ہے۔ یہ رجب کی فضیلت ہے، رجب کی یہ اہمیت ہے، یہ رجب کا مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دوسرا خاص عمل ثابت نہیں۔ رجب کے حرام مہینوں میں سے ہے، حرام مہینہ ہونے کے ناطے اس کی عظمت و فضیلت و برتری ہے دیگر مہینوں پر، لیکن افضل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول جو ہم سب کے لیے ہادی اعظم ہیں، جو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، جن کے دین پر چلنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، جن کی سنتوں کو اپنانے کا ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا، اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں حرام مہینہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا خاص عمل نہیں کیا ہے۔ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور دوسرے مہینوں میں ہوا کرتا تھا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، کچھ بھی ہو، وہی عمل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بھی کیا ہے۔ کوئی خاص عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن شیعوں سے متاثر ہو کر، شیعہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ دین کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ ارے بھائی شیعہ جو ابو بکر کو کافر کہیں، حضرت عمر کو فرعون کہیں، اماں عائشہ کو توبہ توبہ استغفر اللہ زناکار کہیں، جن کا عقیدہ ہو قرآن جبریل امین نے چرا لیا، جو حضرت علی کو خدا کا درجہ دے، حضرت حسن اور حسین کو اللہ کا درجہ دے، قوم کو سب سے، دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے رافضیوں سے، شیعوں سے، یہ بات جان لیجئے۔ ہمارے یہاں رجب کے مہینے میں بہت ساری خرافات، بدعتیں رائج ہیں۔ چند بدعتوں کو دوسرے مسلمان جانتے ہیں اور چند بدعتوں کو جانتے ہی نہیں، خاص طور پہ گاؤں کھیڑے میں رہنے والے بہت ساری واہی تواہی کی دلیلیں دے کر کے، کمزور من گڑھت حدیثوں کو پیش کر کے، جن کو حدیث کہنا بھی صحیح نہیں ہے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان میں سے ہے ہی نہیں،
لوگوں نے گڑھ کر کے اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر دی ہے، اس کو لے کر کے شیعوں نے جو یہودیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں کی اولاد میں سے بہت کچھ رجب کے مہینے میں گڑھ لیا ہے، اور عوام جاہل جن کو سنت کا پتہ نہیں، صحیح طریقے سے دین کا پتہ نہیں، صحیح طریقے سے اسلامی عقیدے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، جو چاہتے کرتے۔ تو رجب کے مہینے میں چند بدعات و خرافات جس سے توبہ کرنا ضروری ہے، جس کا کرنا ظلم ہے ان حرام مہینوں میں، جس کے کرنے سے ایک انسان اللہ سے تو دور ہوگا ہی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہوگا، کیونکہ ان چیزوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، اور آپ اس کو دین سمجھ کر، ثواب کا ذریعہ سمجھ کر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں تک اللہ کے رسول نہیں پہنچ پائے وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں۔ انہی بدعتوں خرافات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات کو، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو لوگ خصوصیت کے ساتھ رجبی نام کا روزہ رکھتے ہیں، اور مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے میری ماں اور بہنوں، ہر جمعرات کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، آپ ہر جمعرات کو روزہ رکھیں، جمعرات کو بندوں کے اعمال رب کائنات کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی 12 مہینہ روزہ نہیں رکھنا، خالی چونکہ رجب کی پہلی جمعرات ہے اور اس پر واہی تواہی کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، جو شیطان کی بات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اور ان کے نبی کی بات اللہ کی قسم نہیں ہے۔ رجب کی پہلی جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، خاص طور پر رجب کے نام سے۔ بھائی جس مہینے کے جمعرات کو اللہ کے رسول نے خاص نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ اور رجب کی پہلی جمعہ کی رات کو یا دن میں جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو جمعہ کی رات ہوتی ہے اس دن ایک نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب انشاءاللہ میں گروپوں کے ذریعے میں آپ تک صلاۃ الرغائب کے بارے میں اپنے گروپوں میں آپ لوگ ایڈ ہیں، میں بھیجوں گا، آپ سن لیجیے گا، وقت نہیں ورنہ میں بتاتا۔ صلاۃ الرغائب وہ 12 رکعت نماز ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی بار یہ سورہ انا انزلناہ پڑھو، اور 3 بار قل هو اللہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، یہ پڑھو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بکواس ہے۔ تو یہ صلاۃ الرغائب نام کی، اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے، صلاۃ الرغائب نام کی کوئی بھی نماز نہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، نہ خلفائے راشدین نے پڑھا ہے، نہ اللہ کے رسول نے اس پر ابھارا ہے، اور نہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ لہذا یہ بدعت ہے جو رجب کے مہینے میں پہلی جمعرات کو یا جمعہ کی رات کو لوگ کرتے ہیں۔ دوسری بدعت جو ظلم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس حرام مہینے میں ظلم کرنے سے روکا ہے، وہ کیا ہے؟ بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک ذکر کر کے ختم۔ رجب کا کنڈا بھرنا، رجب کا کنڈا، ہاں وہ 22 رجب کو رجب کا کنڈا بھرا جاتا ہے، شیعوں سے یہ آیا ہے۔ سب لوگ اپنے گھر سے اچھے اچھے پکوان پکا کر کے، ایک ہانڈی ہوتی ہے، کنڈا ہوتا ہے، اس میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام نیاز دیا جاتا ہے۔ نیاز غیر اللہ کے نام ویسے شرک ہے، اور خاص طور پر 22 رجب کو نیاز دینا، کھانا پکوانا، یہ کرنا کہاں اللہ کے رسول ثابت ہے؟ کنڈا تو یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں، رجب اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات عربی زبان میں ہیں۔ رجب کا کنڈا بھرنا یہ بھی بدعت ہی نہیں، شرک ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والا عمل ہے۔ ایک تیسرا مشہور جرم رجب کے مہینے میں جو رائج ہے، 27 رجب کو شب معراج منانا، جشن معراج النبی کے نام سے جلسے کرنا، دلدل بنانا اور براق بنانا، اور اس میں پگڑ اچھال اچھال کے تقریریں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے، چاہے وہ صلاۃ الرغائب کے نام کی نماز ہو، اور چاہے رجبی روزہ ہو، اور چاہے رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عمرہ کرنا ہو،
اور چاہے رجب کا کنڈا بھرنا ہو، چاہے رجب کی زکوٰۃ دینی ہو رجب ہی کے مہینے میں، اور چاہے رجب کے مہینے میں قربانیاں دینی ہوں، اور چاہے جشن عید معراج النبی منانا ہو، اللہ کی قسم اس رب کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ جس نے دین کو اتارا اور دین کی حفاظت کی گارنٹی لے رکھی ہے، اور قیامت تک اصلی دین باقی رہے گا اور انشاءاللہ دین کی ترقی ہوتی رہے، دین اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں ان سارے خرافات سے، ان ساری بدعتوں سے بچنا چاہیے، حرام مہینے کا ادب اور لحاظ کرتے ہوئے نبی سے جو سنتیں ثابت ہیں اسی کو کرنا چاہیے، اور چھان بین کرنا چاہیے۔ پتہ نہ ہے بھیڑی کی طرح نہیں مولوی صاحب کہہ دیے اسٹیج پر تھرک کے اور ناچ کر کے تال توڑ کر کے بس مان لو۔ حدیث کا حوالہ مانگو، اللہ کے رسول کے عمل کا حوالہ مانگو، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا حوالہ مانگو، اور ان علماء سے جڑے رہو جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتے۔ ایک کتاب بڑی اچھی کتاب ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، 2-3 کتابیں اس سلسلے میں بتلاؤں گا، وہ کتاب اٹھاؤ جی، بدعت اور اس کے شرعی پوسٹ مارٹم۔ ایک کتاب ہے یو پی میں ڈسٹرکٹ بلرام پور کے ایک بہت بڑے عالم دین نے لکھا، بڑی اچھی کتاب حوالے کے ساتھ، خانہ ساز شریعت، اس کے اندر ساری بدعت اس کے شرعی پوسٹ مارٹم، خانہ ساز شریعت، اس کے اندر ان ساری بدعتوں کا تیا پاچا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ نہیں اردو میں اتنی موٹی گرین ہے، چنانچہ وہ کتاب آپ لوگ پڑھیے، خانہ ساز شریعت یعنی گھر کی بنائی ہوئی شریعت، یہ سب گھر کی بنائی ہوئی شریعت۔ اور ایک کتاب ہے بدعات اور اس کے شرعی پوسٹ مارٹم، یہ بچے نکال نہیں پا رہے ہیں، اور یہیں اوپر بھی کہیں رکھی ہے موٹی سی، بدعات اور اس کے شرعی پوسٹ مارٹم۔ چنانچہ میرے بھائیو ان ساری بدعتوں سے بچو، سنت رسول کو اپناؤ، یہی ہمارے لیے خیر ہے، یہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین جب مکمل ہوا تو نہ رجب کا کنڈا تھا، نہ جشن معراج النبی تھا، اور نہ صلاۃ الرغائب تھی، اور نہ رجبی کنڈا تھا، اور نہ رجبی عمرہ تھا، نہ ابو بکر نے کیا۔ یہ ایک کتاب دیکھیے، بدعات اور اس کے شرعی پوسٹ مارٹم، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو آپ لوگ خرید لیجئے، کہیں بھی پائیے، بمبئی میں دارالسلفیہ سے چھپی ہوئی ہے، اور ضرور پائیں گے کیا کہتے ہیں محمد علی روڈ پر۔ یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے، یہاں پہلی ملتی تھی ہم نہیں۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے خانہ ساز شریعت، خانہ ساز شریعت، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ بلرام پور کے ہمارے خاندان کے بڑے بھائی مولانا عبدالرؤف ندوی حفظہ اللہ و تولیٰ نے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے رجب کی بدعتیں گوگل میں ڈالیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ چھان بین کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا جاننے والا، اپنانے والا بنائے، اور بدعتوں سے بچنے والا، بچانے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔